محسن انسانیت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر عزیز 35 برس تھی کہ اہل مکہ نے بیت اللہ کی نئی تعمیر کا آغاز کیا۔ عمارت بن گئی۔ اختلاف اور جھگڑا اس بات پر کھڑا ہو گیا کہ حجر اسود کو اس کے مقام پر کون نصب کرے گا۔ بات بڑی قریب تھا کہ یہ اختلاف خون ریز تصادم کی شکل اختیار کر جاتا اور ناقابل تلافی نقصان ہوتا۔ اس بات پر اتفاق ہو گیا کہ کل جو شخص سب سے پہلے حرم کعبہ میں داخل ہو، جو وہ فیصلہ کریں گے ہم سب تسلیم کر لیں گے۔ خدا کا کرنا یہ ہوا، کل سب سے پہلے حرم کعبہ میں رحمت عالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ حضور کو دیکھ کر سب کی خوشی کی انتہا نہ تھی، کیونکہ وہ آپ کو صادق اور امین کہتے تھے۔ حضور کے فیصلے کو وہ سر تسلیم خم کر لیتے اور تسلیم کرتے۔ حضور نے ان کے درمیان فیصلہ یہ فرمایا، ایک چادر لو اور قبیلے کے سردار ممتاز لوگ چادر کے کونے پکڑ لیں۔ حجر اسود چادر کے بیچ میں رکھا، اور جب مقام حجر اسود تک چادر پہنچی، آپ نے حجر اسود اٹھا کر اس مقام پر نصب کر دیا۔ یوں عرب کے درمیان ایک بہت بڑا جھگڑا اور خون ریز تصادم ٹل گیا۔ حضور کی طبیعت میں ہی مفاہمت تھی، اتحاد تھا، جھگڑے اور نزاع اور آپس کی رنجش کو دور کرنا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ شغف رکھتے تھے نماز با جماعت کا، اور آپ تاخیر نہیں کرتے تھے۔ دو قبیلوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے آپ تشریف لے گئے، اور یہ عمل آپ کو اتنا محبوب تھا کہ اس میں تاخیر ہو گئی، وقت زیادہ لگ گیا، نماز با جماعت کھڑی ہو گئی، لیکن حضور نے صلح والا عمل مکمل کرنے کے بعد نماز کی طرف بڑھے، حتیٰ کہ سیدنا صدیق اکبر مصلی امامت پر کھڑے ہو کر نماز شروع کر چکے تھے۔ اس سے اندازہ لگائیے جھگڑا ختم کروانا حضور کو کتنا محبوب تھا۔ ہماری سوسائٹی میں دیکھا یہ گیا ہے کہ جھگڑے کو طول دینے والے، آگ لگانے والے، جلتی پر تیل پھینکنے والے بہت کثرت سے ہیں۔ جھگڑا ختم کرنے والے درد مند لوگ بھی ہیں، لیکن بہت قلیل ہے۔ کاش کہ ہم قرآن و سنت جو پڑھتے ہیں اس پر عمل کرنا ہمارا پسندیدہ عمل ہو جائے، اور ہم جھگڑے ختم کرنے والے ہو جائیں۔ سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، اگر مومنین کے دو گروہوں کے درمیان جھگڑا ہو جائے تو تم صلح کرواؤ۔ تیسرے لوگ جو دیکھ رہے ہوتے ہیں سارا تماشا، ان کو تماشا دیکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ جس طرح کا اور جس کیپیسٹی میں وہ رول ادا کر سکتے ہیں، ان کو حکم میں وہ رول پلے کریں۔ چاہے جھگڑا دو افراد کے درمیان ہو، دو گروہوں کے درمیان ہو، دو خاندانوں کے درمیان ہو، میاں بیوی کے درمیان ہو، دوستوں کے درمیان ہو، دو تنظیموں کے درمیان ہو، جھگڑے کو ختم کرنا یہ اسلام کا تقاضا ہے۔ سورہ حجرات میں ہی ہے انما المؤمنون اخوہ، کہ مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ فاصلحوا بین اخویکم، تو اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کرواؤ، جھگڑا نمٹاؤ۔ یہ ہے کام کرنے والا۔ اور میں آپ کو یہ عرض کرتا چلوں، تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ ہمیشہ سازشی عناصر اور دشمن اسلام کا یہ بنیادی اور کلیدی مقصد رہا ہے کہ مسلمانوں کو آپس میں لڑاؤ اور ان کے اوپر حکومت کرو، اور ہم بڑی آسانی سے ان کے جال میں پھنس جاتے ہیں، یا پھر کچھ مفاد کے پیش نظر آپس میں جھگڑوں کو طول دیتے ہیں۔ خدا ایسے آگ لگانے والوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں نماز، روزہ، زکوٰۃ سے بھی، صدقے سے بھی بہتر عمل بتاؤں؟ عرض کی حضور فرمایا تو لڑے ہوئے جھگڑے ہوئے لوگوں کے درمیان صلح کروا دو۔ صلح کا عمل اگر آغاز میں ہی کرا دیا جائے تو ناقابل تلافی نقصان کی حد تک پہنچنے سے بندہ بچ جاتا ہے، ورنہ یہ آگ اتنی بڑھتی ہے کہ ارد گرد والوں کو بھی اپنی
لپیٹ میں لے لیتی ہے۔ اور یہ بھی فرمایا جو جھگڑا ہے یہ خیر کو کاٹ دیتا ہے، جھگڑے کی وجہ سے شر پھیلتا ہے، خیر دم توڑ جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں ہمیں یہ رول پلے کرنا چاہیے، جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے اپنا اپنا کردار ادا کریں۔ یہ نہ سوچیں کہ وہ ذرا ضدی طبیعت کا ہے تو میری بات نہیں مانے گا، یا وہ شخص ہٹ دھرم ہے، ہمارے سمجھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس طرح تو پھر ہم کسی جھگڑے کو ختم نہیں کر سکیں گے۔ قرآن کہتا ہے ضرور سمجھیں۔ سورہ زاریات کی آیت نمبر 55 میں ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، تم سمجھاؤ، نصیحت کرو، کوشش کرو، تمہارے سمجھانے کا مومنوں کو نفع ہوگا، تمہارا سمجھانا فائدہ مند ہے۔ کوشش تو کریں، اپنا رول پلے کریں، ارد گرد دیکھیں، جہاں کسی حد تک اپنی کیپیسٹی کے مطابق آپ رول پلے کر سکتے ہیں ضرور کریں۔ اللہ نے دنیا و آخرت میں اس کا اجر رکھا ہوا ہے۔ یہ بھی حدیث میں ہے کہ جو جھگڑا ختم کرواتا ہے اللہ اس کی ذات کی اصلاح کر دیتا ہے، دنیا و آخرت میں اس کو خیر ملتی ہے۔